ایک لڑکا گھر سے غصے میں نکلتا ہے اور کہتا ہے تبھی واپس آؤں گا جب بہت بڑا آدمی بن جاؤں گا۔ اپنے والد کو برا بھلا کہتا ہے کہ جب ایک بائک لے کر نہیں دے سکتے تو مجھے انجینئر بنانے کا خواب کیوں دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ گھر سے نکلتے ہوئے اپنے والد کا پرس بھی اٹھا لیتا ہے، وہ پرس جسے آج تک اس کے والد نے گھر میں کسی کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیا ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ آج پتہ چل جائے گا کہ میرے والد نے اس میں کیا چھپا رکھا ہے۔ جب وہ اپنے باپ کا پرس اٹھاتا ہے تو غلطی سے اپنے باپ کے جوتے بھی پہن لیتا ہے اور گھر سے غصے میں نکل جاتا ہے۔ سڑک پر چلتے ہوئے اچانک اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں میں کچھ چبھ رہا ہے۔ جب وہ جوتے اتار کر دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس نے اپنے باپ کے جو جوتے پہنے تھے ان میں جو کیل تھے وہ نکلے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس جوتے کی کئی دنوں سے مرمت نہیں کی گئی، لیکن وہ غصے میں تھا، اس نے اس پر توجہ نہ دی اور چلتا گیا۔ تھوڑا دور چلا تو اس کے پاؤں کے تلوے اسے گیلے محسوس ہوئے۔ جوتا اتار کر دیکھا تو وہ نیچے سے پھٹا ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ چلتا گیا۔ جب وہ اپنا گھر چھوڑنے کے لیے بس اسٹاپ پر پہنچتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ گاڑی 1 گھنٹہ لیٹ ہے، تو وہ انتظار کرنے بیٹھ جاتا ہے تو اپنے باپ کا وہ پرس نکالتا ہے۔ جب اس نے پرس کھولا تو اس میں سے ایک پرچی نکلی جس پہ لکھا تھا لیپ ٹاپ کے لیے 20,000 روپے قرض لیا۔ تبھی لڑکے نے سوچا لیپ ٹاپ تو میرے پاس ہے، کیا ابو نے مجھے وہ قرض لے کر دلایا تھا؟ خیر اس نے دوسری پرچی کھولی جس پہ لکھا تھا بچوں کی فیس اور گھر کے راشن کے لیے اپنی تنخواہ کے علاوہ 10,000 مزید قرض لیا ہے جو اگلے مہینے ادا کرنا ہے۔ اور فائنلی اس نے ایک تیسری پرچی کھولی جس پہ لکھا تھا پرانی بائک دیں اور نئی بائک لیں۔ تب اسے احساس ہوا کہ ابو کی وہ بائک جس پر وہ فیکٹری آتے جاتے ہیں وہ دے کر میرے لیے نئی بائک لینے کا سوچ رہے ہیں۔ تبھی اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور اسے اپنے باپ کی اہمیت کا احساس ہوا۔ پھر وہ بہت بھاگا اپنے گھر کی طرف گیا۔ جب گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ والد صاحب گھر نہیں ہیں، تو وہ سمجھ گیا کہ وہ کدھر گئے ہوں گے۔ وہ پرچی جس پر بائک کا لکھا ہوا تھا اس میں نیچے ایک ایڈریس تھا اس کمپنی کا، وہ بھاگ کر اس کی طرف گیا۔ جب وہاں پہنچا تو اس کے والد ان کمپنی والوں کی منتیں کر رہے تھے کہ میری پرانی بائک لے لیں اور مجھے ایک نئی بائک دے دیں۔ تبھی اس لڑکے نے اپنے باپ کو گلے لگایا اور کہا کہ ابو مجھے بائک نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے اور آپ کے لیے جوتے چاہیے۔ اور اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابو آپ میری زندگی کے ہیرو ہیں، میں جہاں کھڑا ہوں آپ کی وجہ سے کھڑا ہوں۔ اور تبھی وہ سوچتا ہے کہ اب میں واقعی بڑا آدمی بنوں گا، لیکن گھر سے بھاگ کر نہیں بلکہ ماں باپ کی شفقت کے تلے، ان کی دعاؤں کے سائے میں۔ دوستو ایک بات یاد رکھیں، ہمارا باپ ہمارے گھر کا ہیرو ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں جو سب سے بڑا رول ادا کرتا ہے وہ باپ کرتا ہے۔ وہ خود بھوکا رہتا ہے لیکن ہمیں کھلاتا ہے، ہماری ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ ہم نوجوانوں کو اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے، کبھی بھی اپنے والدین سے وہ ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے جس کی پوری کرنے کی ابھی ان کی حیثیت نہیں ہے۔ دوستو خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، بے شک یہ جنت کی راہ ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں ہوں آپ سب کا آصف سلطان۔